السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، صدق اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس وقت قرآن کریم کی نسبت و محبت کی بنیاد پر اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ مجلس میں سورۃ الاعلیٰ کے سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی اور الحمدللہ 3 نشستوں میں سورت مکمل ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد آج کی اس مجلس میں سورۃ الغاشیہ پر گفتگو ہوگی۔ سورۃ الغاشیہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 26 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ در حقیقت سورۃ الغاشیہ جو پہلی سورتیں گزری ہے، انہی سورتوں کے عنوانات اور بیانات کی کچھ تفصیلات یہاں بھی موجود ہیں، اور وہ باتیں جو مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم اور جنتیوں اور جہنمیوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے، بقدر یہاں ایک تفصیل ہے اور ایک بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سورۃ پاک میں اپنی قدرت، اپنی حکمت اور جو اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں ان کے تمام ضروریات کو سمجھ کر اور ان کے تمام تقاضوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے اور جو چیزیں پیدا کی ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو چند ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ وہاں وہ لوگ کس طرح سے ہوں گے، ان کے ساتھ کیا کیا نعمتیں پیش کی جائیں گی، اور چند ایسی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اور کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ پیش آئیں گی۔ لہذا تقریباً اللہ تعالیٰ نے 9 آیات کریمہ میں جنتیوں کے احوال اور ان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ کس قدر وہ لوگ خوشیوں کے ساتھ ہوں گے اور نعمتوں کے ساتھ ہوں گے، اور 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اور ان کے سامنے کیا کیا چیزیں پیش کی جائیں گی۔ بہت ہی واضح اور بہت ہی مدلل طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ اس دنیا میں کسی کو سمجھنے اور کسی کو اس کو ماننے میں کوئی تردد پیش نہ آئے۔ لہذا اس سورۃ پاک جو پہلی صورتیں گزری ہے
اس کے سلسلے میں ایک تفصیل اس صورت پاک میں ہے، کیونکہ ایک صورت کبھی کبھی دوسری صورت ایک دوسرے کی وضاحت اور تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت پاک کا اس طرح آغاز فرمایا، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اس واقعے یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے، اور وہ قیامت جو سب پر چھا جائے گا۔ غاشیہ، غاشیہ کے مطلب یہ ہے کہ وہ ڈھانک لے، یعنی ایک ایسی خبر، کیا اس قیامت کے ہولناک اور قیامت کے وہ منظر جو ہر ایک کے ساتھ پیش آئے گی اور وہ ڈھانک کر رکھ لے گی، کیا اس کی خبر آپ کو پہنچی ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ پھر آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت اللہ یوں فرمایا، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، ان کے چہرے کی کیفیت اتری ہوئی ہوگی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، مصیبت جھلتے ہوئے یعنی تھکا ماندہ ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو اس وقت کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کانٹے دار جھاڑ کے سوا کھانا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور جو نہ ان کے جسم میں کوئی صحت بخش چیز ہوگی ان کے جسم کے لیے، اور نہ اس سے کوئی بھوک اس کی مٹے گی۔ یہ تقریباً آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے حالات اور قیامت کے دن جو پیش آئیں گے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس طرح کی باتیں مختلف صورتوں میں اور قرآن کریم میں جگہ جگہ جنتیوں اور جہنمیوں کے حال احوال کو اللہ نے ذکر کیا۔ البتہ یہاں ایک خوبصورت وزن کے ساتھ اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری کیفیت کو ذکر فرما دیا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یقیناً قیامت بپا ضرور ہوگی، اور ہوگی اس میں کوئی شک نہیں، جس کے لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے، اچھے برے سب، ایمان والے اور کافر لوگ، سب کے سب اس کے لپیٹ میں ہیں۔ قیامت سب پر آئے گی، قیامت کے ہولناک اور قیامت کی کیفیت کا اثرات سب پر مرتب ہوں گے، اور قیامت کی اس کیفیت میں سب لوگ شامل ہوں گے، لیکن کچھ فرق ہوگا، جس فرق کو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے اور اس کی وضاحت کیا کہ بہت سارے اس دن چہرے جو ہوں گے وہ بالکل جھکے ہوئے ہوں گے، پست ہوں گے، ان کے چہرے پر کوئی رونق نہیں ہوگی، ان کے چہرے کی بشاشت دور چلی گئی ہوگی، دور دور اس کے چہرے پر کوئی خوشی اور بشاشت کی کیفیت نہیں ہوگی، اور ان میں ایک عجیب و غریب پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ آدمی کے اندر کی پوری حالات اور پوری کیفیت اس کے چہرے سے سامنے آ جاتی ہے، اور ایک آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، خوشی ہے یا غم ہے، اور اس کے اندر میں کتنا اطمینان ہے یا کتنا غیر مطمئن یہ آدمی ہے۔ اس لیے کہ چہرہ پورے انسان کی ایک ایسی خوبصورت تصویر ہے جس سے ساری چیزیں چھلک کر کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نیک لوگوں کے سلسلے میں تو فرمائے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے چوتھے جز میں چہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہ بہت سارے ایسے چہرے ہوں گے جو کل قیامت کے دن
काले और सियाह होंगे, और बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो बहुत चमकदार और रोशन होंगे। तो अल्लाह ताला ने चेहरों के हालात और चेहरों की कैफियत उस दिन बता देगा, और ये बहुत ही नुमाया फ़र्क होगा, बहुत नुमाया फ़र्क होगा, जिससे आदमी के हालात खुद ब खुद मालूम हो जाएंगे। इसीलिए फरमाया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, आमिलतुन अमल करने वाला, नासिबा थका मांदा, यानी इस तरह से वो क़यामत के दिन लोग खड़े होंगे जैसे बहुत थका करके, बहुत ही परेशानियों में ये लोग खड़े हुए हैं। एक तो मतलब उलमा मुफस्सिरीन ये फरमाएं, दूसरे फरमाएं कि ये वो लोग होंगे जो दुनिया में गैरुल्लाह की परस्तिश करते हुए, गैरुल्लाह की इबादत करते हुए, गुनाह के काम करने में इतने थके हुए होंगे कि आज उसके असरात इनके चेहरे पर और इसके पूरे वजूद पर नजर आएंगे, और वो इस कदर थके हुए होंगे और इस कदर उस पर उसका असर मुरतब होगा कि दूर से आदमी समझ लेगा कि ये बहुत थका मांदा इंसान खड़ा है। क्योंकि इस दुनिया में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुफ्र में, जलालत में और गैरुल्लाह की परस्तिश में, गुनाहों के कामों में इतनी मेहनत करते हैं कि वो आदमी करते करते थक जाता है और उसकी हुलिया और उसकी कैफियत बदल जाती है, और वो ये समझता है कि हम कल मरने के बाद शायद हमें ये चीज़ें काम आ जाएंगी, लेकिन वो उस दिन कुछ भी जब नहीं पाएंगे तो गोया कि उस पर उस थकावट का एक असर मुरतब होगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मुल्क शाम की सफ़र पर जब थे, और जब एक राहिब, एक कादरी हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में आया और उनके सामने कुछ गुफ्तगू की, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देख करके रो पड़े। रोने की वजह लोगों ने पूछी, अमीरुल मोमिनीन आखिर क्यों रोए इसको देख करके? तो आपने उस वक्त में यही आयत करीमा की तिलावत फरमाते हुए फरमाया वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, ये आदमी बैतु गैरुल्लाह की परस्तिश करके, गुनाहों के काम में ये लग करके अपने हालात इस कदर खराब कर लिया है कि चेहरे से इसके गोश्त खत्म हो गए हैं, हड्डियां नजर आ रही है, चलने फिरने के अब इसमें कोई ताकत और सकत नहीं है, और ये गैरुल्लाह की परस्तिश और गैरुल्लाह की एहतराम में ये अपने आप को इतना थका दिया है कि इसी के बारे में और इसी तरह के लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है आमिलतुन नासिबा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज बहुत सारे लोग हैं जो गुनाहों के कामों में अपने आप को इतना थका देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इस कदर उसके पीछे लगते हैं, उनका सोना, उनका जागना, उनका खाना, उनका पीना, राहत और सुकून सब खराब करके बैठते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमको इस रास्ते में कामयाबी मिल जाए। लिहाजा अल्लाह ने इसकी कैफियत को यूं बयान फरमा आमिलतुन नासिबा, ये मेहनत का सिला उनको कुछ भी वहां नहीं मिलेगा, बल्कि सिला क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, आग में डाल दिए जाएंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया, गरम गरम पानी उनको पिलाया जाएगा। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन ज़री, उनको ये पीना, ये खाना कोई नफा की चीज नहीं होगी, उनका न सेहत उससे बन सकती है, न उनकी भूख उन चीजों से मिट सकती है, और न उनको कोई सुकून मुयस्सर होगा, बल्कि ये सारी चीजें उसके लिए एक तकलीफ और अजाब की शक्ल में होगी। पता ये चला कि कल क़यामत के दिन दुनिया के किए हुए आमाल का सिला और बदला जरूर मिलकर के रहेगा। काश के एक आदमी समझ बैठता कि आज हम दुनिया में जो दुनिया के खातिर या दुनिया वालों के खातिर या अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह, शिर्क, बिदात और इन खुराफात कामों में जितनी मेहनत मुशक्कत लोग करते हैं, कल इसका कोई सिला और अज्र नहीं मिलेगा, तो गोया कि कल अफसोस का हाथ उससे मलना पड़ेगा। लिहाजा इन 6-7 आयतों में अल्लाह ताला ने जहन्नमियों की कैफियत को बयान फरमा दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने जन्नतियों का तज़किरा यूं फरमाया वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, वजूहुन यौमइज़िन नाइमा,
ہاں کچھ اس دن چہرے ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی وہ نعمتیں ہوگی، وہ بشاشت کے ساتھ ہوں گے، ان کے چہرے میں اطمینان کی کیفیت ہوگی، لسعیھا راضیہ، اس وجہ سے کہ وہ اس دنیا میں محنت کیے تھے، آج ان کو محنت کا بدلہ ملا ہے، لسعیھا راضیہ، اس دن تر و تازہ ہوں گے ان کے چہرے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اس دنیا میں وہ بہت محنت کی اور اس محنت پر آج ان کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ اللہ بہتر اور اچھے طریقے سے آج اس آدمی کو دے رہا ہے، تو کچھ ایسے چہرے ہوں گے۔ یہ ایک فرق ہے، ایک فہرست ہے گویا کی، یعنی جہنمیوں کی فہرست، جنتیوں کی فہرست، یعنی ایک ایمان والے کی فہرست اور ایک غیر مسلم کی فہرست، یعنی جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی فہرست، گویا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اور کوئی آدمی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکیں، اس لیے اللہ نے بتایا نہیں جہنمیوں کے کیا حال احوال ہوں گے تو ہم اس سے ڈرتے، لیکن میرے بھائیو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح اور کھل کر کے بیان فرما دیا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیھا راضیہ فی جنت عالیہ، وہ بہت ہی بلند ہوں گے اور عالیشان جنت میں ہوں گے، نعمتوں والے باغ میں وہ لوگ ہوں گے۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ، اللہ اس کے بدلے میں اور اس کے مقابل میں اللہ نے فرمایا جنتیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، لسعیھا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی بےہودہ لغو فضول باتیں وہ بالکل نہیں سنیں گے، ان سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، اس سے اس طرح کے کوئی کلام بھی نہیں کرے گا، یعنی اس جنت میں اور جنت کے اس اعلیٰ مقام میں کسی طرح کوئی ہنگامہ، کسی طرح شور، کسی طرح کوئی طنز، کسی طرح کوئی بےہودہ طنز، کوئی بےہودہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی، سکون ہی سکون۔ قرآن کریم میں جنتیوں کے کلام اور بات چیت کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ہاں بس سبحان اللہ الحمدللہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ، بس یہی جملے ہوں گے جس سے ساری چیزیں جنتی دوسرے کو سمجھ لیں گے، اور ایک خوشی اور بشاشت کی کیفیت ایسی ہوگی کہ لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کے استعمال کر کے بس سبحان اللہ اور الحمدللہ الحمدللہ یہی کہتے پھریں گے، وآخر دعوانا عن الحمدللہ۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی آپس کی گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے، تو فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، کیوں کبھی کبھی بےہودہ کلام، کبھی کبھی بےہودہ باتیں، کبھی کبھی طنز کی گفتگو سے ایک آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کبھی کبھی آواز کی کیفیت سے کبھی ڈرونے کی حالات معلوم ہوتے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، وہ ایسا مقام ہے جہاں نہ آواز، نہ شور، نہ ہنگامے اور ایسی چیزوں سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ آج دنیا میں بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ آوازوں کے ذریعے سے ایک آدمی ڈر جاتا ہے، بیمار آدمی کے دلوں میں دھڑکن شروع ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمارے اکابر و اسلاف نے فرمایا کہ آواز کو پست رکھا کرو، جانے آنے راستے میں کوئی ایسی آواز نہ کرو جس سے کبھی کوئی تکلیف ہو۔ لیکن افسوس ہے آج ہم اپنے دین کے اس معاشرے اور شریعت سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ایک انسان کا خیال بالکل نہیں کرتا ہے۔ ایک آدمی رات میں آتا ہے، اپنے گاڑی کی آواز بڑی سخت بناتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اپنی گاڑی کے ذریعے سے بہت ہی شور اور زوردار اس میں ہارن بجا دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیمار شخصوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور جاتا ہے، گزرتا ہے تو اس طرح کے بےہودہ کلام کرتے ہوئے اس کو سن کر کے دل میں اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ سب ایک آج دنیا کا ایک فیشن بن گیا ہے، اور لوگ اس طرح کے عمل کرتے ان کو پتہ نہیں ہے، اس سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، اس سے انسان ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہوتی ہے۔ لیکن ایک انسان سمجھتا ہے ہماری گلی ہے، ہمارا سڑک ہے، ہمارا گھر ہے، ہماری گاڑی ہے، کون بولنے والا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
ارشاد فرمایا جہاں لوگ نیند کے ساتھ سو رہے ہو وہاں زور سے سلام بھی نہیں کرنا تاکہ اس کے نیند میں کسی طرح کوئی خلل نہ ہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، آج ہم اپنی دینی معاشرے سے، دینی تہذیب سے، دینی تمدن سے بالکل خالی اور عاری ہو گئے ہیں، اور ہم سب کے جو اخلاق تھے، ہماری شریعت کی جو پہچان تھی، ہمارے رہنے سہنے کے جو طور و طریقہ تھا، آج غیر اختیار کر لیے ہیں۔ اسی لیے ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں، ان کی سڑکوں میں، ان کے حالات اور قریب میں آدمی اس طرح سے سکون کی کیفیت پا لیتا ہے جو آج ہمارے علاقوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے ارد گرد رہنے والوں میں یہ خوبی دور دور نظر نہیں آتی ہے۔ جنت کی ایک حالات اور جنت کی کیفیت کو اللہ یوں ذکر فرمایا، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں کوئی ایسی لغو بےہودہ باتیں نہیں سننے کو ملے گی، بالکل اچھی باتیں جس سے دل میں خوشی ہوگی، اچھا کلام جس سے سکون ملے گا۔ آگے اللہ فرما فیہا عین جاریہ، وہ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، یعنی نہریں ہوں گی، چار نہریں ہوں گی، جس کی تفصیلات کہیں اللہ نے اس طرح بیان فرمایا، فی جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تو جنت میں چشمے، جہنمیوں کے چشموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، تسقا من عین آنیہ تصلا نارا حامیہ، تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی ان کو جو پانی، ان کے سامنے جو چشمہ جہنم کا ہوگا وہ بہت ہی کھولتا ہوا گرم تکلیف دہ ہوگا، لیکن اس کے مقابلے میں جنتی کو جو چشمے ملیں گے وہ بہت ہی پیارا ہوگا، بہت سکون کا ہوگا، میٹھا ہوگا، شیرینی ہوگی، اس کے پینے سے ایک سرور کی کیفیت ہوگی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ یہ جنت کی نہریں کہاں سے آ رہی، کس طرح ہے، تو اس کی پوری تفصیلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل علیہ السلام نے معراج کے سفر میں ذکر فرمایا۔ سوچئے 4 نہریں، ایک نہر پانی کا، دوسرا نہر دودھ کا، تیسرا نہر شہد کا، اور چوتھا نہر شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب، اس کے پینے سے ایک آدمی کے اندر میں ایک بشاشت، ایک سرور اور ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ایک جنتی کو اللہ رب العالمین وہاں چشموں کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے یہ ایک فہرست ہے، جس طرح سے ہم کہیں اگر جاتے ہیں اور کھانے کی کسی ہوٹل میں اگر ہم کو ضرورت پڑتی ہے اور ہم وہاں پر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے ہوٹل کا ذمہ دار، ہوٹل میں کھلانے پلانے والے لوگ آ کر کے کتابچہ سامنے رکھ دیتے ہیں، وہاں کی پوری لسٹ رکھ دیتے ہیں، کھانے کا پورا نظام پیش کر دیتے ہیں، آپ کا کیا دل چاہے، آپ کیا چاہتے ہیں، وہ ساری تفصیلات اس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے جنتیوں کی تفصیلات قرآن کریم میں جا بجا ذکر فرما دیا ہے، تاکہ اے جنتیوں، اے میرے نیک بندو، تم کو یہاں کے سلسلے میں کسی طرح کوئی شک اور کوئی شبہات نہ ہو، بلکہ ہم تمہارے لیے ساری فہرستیں تیار کر دی ہے، تمہارے سامنے قرآن کی روشنی میں سب پیش کر دی ہیں، اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام اس کی پوری تفصیلات بیان فرما دیے ہیں۔ لہذا بالکل نہ جنت میں شک ہونی چاہیے، نہ جہنم کے معاملات میں کوئی شک ہونی چاہیے۔ آگے اللہ فرما فیہا سرور مرفوعہ، جنتی لوگ اونچی اونچی نشستوں میں بیٹھے ہوں، نشستوں یعنی جو پیالے ہوں گے، کھانے پینے کی جو برتن ہوں گے، ان کے سامنے جو پیالے ہوں گے وہ بڑی ترتیب کے ساتھ میں، بہت ہی عمدہ سلیقے کے ساتھ میں اس کو رکھا گیا ہوگا، بے ترتیبی نہیں ہوگی، بے ڈھنگا پن نہیں ہوگا، کہ ترتیب کو دیکھ کر کے جنتی کو سرور اور اس میں لینے میں اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور اس کے لیے جو بچھونے ہوں گے وہ قالینیں بچھی ہوئی ہوگی، جس زمین پر وہ چلیں گے، جس طرح سے ان کا جانا آنا ہوگا، ان کا راستہ ہوگا، وہ راستے میں قالینیں اور بہت ساری ایسی چیزیں، مخملی چیزیں بچھی ہوئی ہوگی کہ چلنے میں کوئی کسی طرح سے کوئی پاؤں میں تکلیف نہ ہو۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور آگے اس کے بعد اور آگے اللہ نے فرمائے کہ ایک تو قطار لگے ہوئے اس کے سامنے گزرنے کی ساری چیزیں ہوگی، اور قالینیں عمدہ ایک
एक नरम कैफियत में। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नीचे एक चीज बिछाई जाती है, फिर उसके ऊपर में एक नरम सी और बड़ी खूबसूरत चादर डाल दी जाती है। तो जन्नत में इसी तरह उलमा मुफस्सिरीन ने तफसीलात इसके जिक्र फरमाए कि हो सकता है कि एक बहुत ही कालीन इस तरह से हो, खूबसूरत हो, उसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए गालछे यानी अच्छे किस्म की उसमें नरम, जिस पर चलने में कोई जर्रा बराबर भी एहसास तक के ना हो, ऐसी चीजें अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए जन्नत में बिछा करके रख देंगे। अल्लाह ने फरमाया फीहा सुरुरुम मरफूआ व अकवाबुम मौजूआ व नमारिकु मसफूफा। लेकिन इसके मुकाबले में जहन्नमियों का जब तज़किरा आया, कांटेदार दरख्त के खाने होंगे, उनके हलक में वो अटक जाएंगे, गर्म पानी होगा जो पिएंगे तो पेट की अतड़ियां बाहर आ जाएंगी, उस पर में खौलना की कैफियत होगी, वो पी करके मौत मौत की आवाजें लगाएंगे। लेकिन वहां कोई मसले का हल नहीं होगा। वहां के मसले का हल करने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में हम सबको पैदा किया है। जहन्नम से अगर बचना चाहते हैं, जहन्नम से अगर हम और आप दूर रहना चाहते हैं, तो जन्नत के अमाल करने पड़ेंगे, जन्नत के तरीके पर चलना पड़ेगा। इंशाअल्लाह तो ये नेमतें मिलेगी जिसको अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया है, वनमारिकु मसफूफा वज़राबिय्यु मबसूसा। यहाँ एक बात, व अकवाबुम मौज़ूआ पर मुफस्सिरीन और उलमा किराम कुछ कलाम करते हुए लिखते हैं, खुसूसन हमारे अकाबिर व असलाफ ने फरमाया अकवाबुम मौज़ूआ से इस तरफ अल्लाह इशारा किया कि तुम्हारे दुनिया में भी खाने पीने की जो चीजें हो बहुत सलीके के साथ हो, बेढंगा नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत सलीके के साथ सजा करके तरतीब के साथ में पेश करेंगे। लिहाजा दुनिया में भी चाहिए आदमी को खाने पीने की चीजों को बहुत सलीके से रखना चाहिए, बहुत उम्दा तरीके से रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर में अगर मेहमान है और हम उसको खाना खिला रहे हैं, हम खुद दस्तरखान पर खाना खा रहे हैं, तो इस कदर सलीके के साथ में हो कि खाने वाले को कोई तकलीफ महसूस ना हो, बर्तनों की तरतीब इस तरह से हो कि उसके उठाने बैठाने में, उसको तलाश करने में कोई दिक्कत ना हो। या और आगे बढ़ करके देखिए कि अगर घर में हम रहते हैं तो घर में हमारी चीजों को और हमारे सामानों को ऐसे सलीके के साथ में रखना चाहिए कि वक्त जरूरत पर एक आदमी को किसी तरह कोई परेशानी महसूस ना हो। एक सलीकामंद, एक तहजीब याफ्ता इंसान के लिए निहायत ही जरूरी है, और उसकी इस तहजीबी पर बहुत ही आला मयार की वो सारी चीजें फिट होती है। इसलिए वह अकवाबुम मौज़ूआ चाहिए कि हम लोग और हम सब को इस दुनिया में भी खाने पीने में भी एक सलीकामंदी हो, रहने सहने में भी एक तहजीब व तमद्दुन का खूबसूरत मंजर हो और अच्छा सलीका हो, ताकि किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। हजरत मुफ्ती शफी साहब अलैहिर्रहमा ने इसीलिए फरमाया है और लिखते हैं कि आदमी जब अपने घर में रहे तो अपनी जरूरत की चीजों को बहुत ही सलीके के साथ रखे, औरतें अपनी जरूरतों की चीजों को बहुत उम्दा ढंग से रखे, खाने पीने की बर्तनों की चीजों को बहुत सलीके से रखे। यानी अगर एक आदमी को पानी पीने की जरूरत है तो उसको पूरे घर में चल फिर करके गिलास को तलाश करने में मुशक्कत न उठाने पड़े। एक आदमी को अगर किसी तरह से कोई सामान उठाने है, तलाश है, तो उसको कोई दुश्वारी ना हो। एक आदमी अगर पढ़ने लिखने वाला है तो अपने किताब और अपनी चीजों लिखने पढ़ने के इतने अच्छे ढंग से रखे कि उसको वक्त जरूरत पर में कोई परेशानी ना हो। हाल तो ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता हमको लिखने के लिए कोई जरूरत पेश आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं कोई फोन किया और फोन पर अगर नंबर बताता है और हमको लिखने की जरूरत पड़ती है तो हम उस वक्त परेशान हो जाते हैं। कलम कहीं होता है, कापियां कहीं होती है, बच्चों को फिर बुलाया जाता है, डांट डबट लगाए जाते हैं, तब तक कि आदमी परेशान होता है। यहाँ तक कि बताने वाला भी भूल जाता है, लिखने वाला भी भूल जाता है, और ये बेसलीकापन की वजह से हमारी ये सारी तहजीब बिल्कुल धरी की धरी रह जाती है। इसी तरह से कभी ऐसा होता है एक पानी पीने के लिए हमको गिलास की जरूरत पड़ती है या मेहमान के सामने पेश करने की जरूरत पड़ती है, उस वक्त हम पूरे घर में हंगामा करते हैं, तलाश करते हैं, वो चीज वक्त पर नहीं मिलती है। चाहिए एक मुसलमान की तहजीब, मुसलमान की खूबसूरत तहजीब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के एक नमूने की तरह पेश फरमाया, व अकवाबुम मौज़ूआ, कि जन्नत में हम तुमको ऐसी चीजें, ऐसे प्याले, ऐसी सारी चीजें मुहैया करेंगे जो बहुत ही तरतीब जगह जगह पर होगी, तुमको किसी तरह कोई परेशानी की जरूरत नहीं महसूस होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की ये शान है मेरे भाइयों बुजुर्गों,
ما بینو. کل جنت میں اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے لیے اتنی ساری نعمتیں تیار کر دیا ہے اور اس قدر ساری چیزیں موضوع ڈھنگ سے ساری چیزوں کو کل پیش کرے گا. اس رب ذوالجلال، اس رب کریم سے ہم کہاں چلے جا رہے ہیں، کہاں چھوڑ کر کے کس کی تہذیب اختیار کر رہے ہیں، کہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس دنیا میں کس کو. اللہ اکبر. آئیے لوٹ کر کے اس جنت کے نعمتوں کی طرف سے اور نعمتوں کی طرف آئیے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت و مشقت کیجیے، اللہ کو منائیے. کل جنت میں ضرور جانا ہے تو پھر اس کے لیے یہ سارے اعمال اچھے کرنے پڑیں گے اور اپنی دنیا کی زندگی کو بہت ہی اسلامی رنگ ڈھنگ میں اس کی تہذیب و تمدن میں گزارنی چاہیے. افسوس ہے جس شریعت نے اور جس پیغمبر اعظم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت طریقہ دیا، آج ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ جانے کس کا طریقہ اختیار کر کے اس دنیا میں ہزاروں پریشانیاں پیدا کر لیے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. اب یہاں سے چند آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور شان کو ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے ہم تم کو صرف ایسا ہی نہیں پیدا کر دیے بلکہ میری قدرت کو دیکھو. ہم کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو لیکن اس دنیا میں ہم نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دی ہے، ایسی ایسی نعمتیں تیرے سامنے پیش کر دی ہے، اس کو تو دیکھ کر کے ہم کو پہچانو، اس کو استعمال کر کے تو میری تعریف کرو، اس کے استعمال کر کے میری عبادت کرو اور میری بڑائی میری شان کو سمجھو. کیا فرمایا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس سے پہلی جو سورت گزری ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى. اللہ تعالیٰ نے وہاں جو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے بہت ہی ڈھنگ سے، بہت ہی ترتیب سے اور بہت ہی سلیقے سے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کو ہم نے بہت ہی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت انسانوں کو پیدا کرنے میں، اس کے علاوہ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اس تسلیم کرنے پر مجبور اس کو ہو جانا چاہیے. یقیناً ایسی چیزیں بنانے والا، یقیناً ایسی چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کرنے والا وہ بہت ہی شان والا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، وہ بہت ہی بلند اور بالا ہے، اسی کے لیے تسبیح و تقدیس ہے. وہ کون ہے؟ اللہ یہاں اپنا تعارف خود ہی کرا رہا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. چونکہ قرآن کریم عرب میں نازل ہو رہا ہے، مکے میں نازل ہو رہا ہے، اہل عرب کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے تو ان کے حالات، ان کی زندگی کی کیفیات، ان کے روز کے معاملات اور ان کے روز کے استعمال کی چیزوں کے ساتھ اللہ بیان فرما دے رہا ہے تاکہ اس کو سمجھنے میں کوئی دقت دشواری نہ پیش آئے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا نہیں دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اونٹ کو کہ اللہ کیسے پیدا کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی پیدائش اور اس کے حالات پر ذرا غور کریں لوگ، اللہ کس طرح سے پیدا کیا اونٹ کو. کیا لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ اہل عرب کے لیے جو سب سے عمدہ سواری کا جو جانور سمجھا جاتا تھا وہ اونٹ، اور اونٹھی پر ان کی ساری ضروریاتیں پوری ہوتی تھی. وہ سفر میں اس کا استعمال کرتے تھے. امیر و غریب ہر ایک آدمی کے لیے اونٹ ایک بہترین سواری سمجھے جاتے تھے. لہذا اللہ تعالیٰ نے مثال بھی عجیب و غریب دیا. اسی کو کہتے ہیں حکمت اور حکیم ہے میرا رب. علیہ اللہ بأحکم الحاکمین. جس طرح سے وہ فیصلے کرنے پر بڑی حکمت اور قوت و قدرت رکھتا ہے، اسی طرح ہر ایک چیز کو بڑی حکمت اور سلیقے سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے سامنے کوئی دور کی باتیں نہیں لایا، باریکی باتیں نہیں لایا، کوئی زمین کی گہرائی کی بات لا کر کے اپنے ماننے پر اس کو مجبور نہیں کیا، اور کوئی آسمان کے بہت ہی ساتواں آسمان کے بعد کی کوئی چیزیں بہت ہی باریکی چیز کو پیش نہیں کیا، بلکہ اس چیز کی مثال دیا اور اس چیز کو سامنے لایا. اللہ رب العالمین نے جس کو عرب کے لوگ، مکہ کے لوگ اپنے شب و روز کی زندگی میں خوب استعمال کرتے تھے اور خوب اس سے فائدہ
اٹھاتے تھے، یعنی اونٹ کی سواری وہ کرتے تھے، اونٹ کو پالا کرتے تھے، اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے تھے، اس کو کھانے پینے میں بھی استعمال کرتے تھے، لہذا اس سے خوب وہ لوگ واقف تھے۔ ایک اونٹ چرانے والا، اونٹ کا پالنے والا، اونٹ کے بارے میں اس کو خوب واقفیت ہوگی۔ ہاں، اس کو سونے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ سونا کیا چیز ہے، چاندی کیا چیز ہے، جواہرات کیا چیز ہے، لہذا لیکن ایک اونٹ کا پالنے والا، اونٹ کی سواری کرنے والا اس کے تمام زاویے، تمام حالات سے خوب واقف ہوگا۔ اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ تم سونے چاندی کے بارے میں بتاؤ تو وہ جواب دے گا ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے۔ اور سونے اور چاندی، جواہرات، ان ساری چیزوں کی جانکاری رکھنے والے، کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے، ان کے پاس اگر چلا جائے اور ان سے اونٹ کے بارے میں پوچھا جائے آپ اونٹ کے بارے میں کچھ بتائیے تو وہ یہی جواب دے گا اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ یہی تو دنیا کے حالات ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری الگ الگ دی ہے۔ تو اہل عرب جو اونٹوں پر سواری کیا کرتے تھے اور اس کا خوب استعمال کرتے تھے، بچہ، عورت، مرد، جوان، بوڑھے سب خوب جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو پیش کیا کہ اے لوگوں کیا تم اونٹ نہیں دیکھتے ہو، اس کو ہم نے کتنی خوبیوں کے ساتھ تیرے لیے پیدا کر دیا ہے جو تم اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کرتے ہو، لہذا اس کو دیکھ کر کے اس رب اعلیٰ پر ایمان لاؤ، اس رب کریم کو سمجھو، اس رب مہربان کو سمجھو، جس کی تعریف کرنے کے لیے، جس کی تسبیح کرنے کے لیے، جس کی تقدیس کرنے کے لیے اگلی صورت میں حکم دیا گیا سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ لہذا غور کرو ذرا اونٹ پر، تجھے خود بخود سمجھ میں آ جائے گا اس کو کسی دنیا کی طاقت نے پیدا نہیں کی ہے، بلکہ اس کا پیدا کرنے والا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے جو بڑی حکمتوں والا ہے اور اپنے بندوں کی پوری ضرورت کو سامنے رکھ کر کے پیدا فرمایا ہے، سامنے وہ ساری ضرورتوں کو مہیا کیا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اونٹ میں کچھ خاصیت ایسی ہے جو صرف اسی جانور میں وہ چیز پائی جاتی ہے، دوسرے جانوروں میں نہیں پائی جاتی ہے، چونکہ مکہ میں اور عرب میں ہاتھی کی کوئی کیفیت اور ہاتھی کا نظام اور ہاتھی کا رکھنا، پالنا، سواری استعمال لوگ نہیں کرتے تھے، خواب میں کوئی ایسا ہو اکا دکا مسئلہ، لیکن کثرت سے اونٹ کا استعمال ہوتا تھا۔ اللہ نے کتنی خوبیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ عرب میں یہ بڑا جانور، سب سے بڑا جانور یہ سمجھا جاتا تھا، اور جو جس آدمی کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح سے آج کے دور میں لگژری کار کسی کے پاس میں 2، 4، 5 کاریں ہو تو بڑے مالدار سمجھے جاتے ہیں، اسی طرح سے عرب میں جن کے پاس زیادہ اونٹ اور سرخ رنگ کے اونٹ اور اچھے فربا اونٹ تو بڑے مالدار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سواری کو عرب والوں کے لیے، امیروں غریبوں سب کے لیے برابر بنایا تھا۔ تو دوسری خوبی تو یہ تھی کہ یہ سب کے استعمال میں آ جاتا تھا۔ اگر ایک غریب آدمی بھی اس پر سواری کرنے چاہے تو اونٹ اس میں کسی طرح سے تردد نہیں، کسی طرح کوئی پریشانی نہیں، یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر اس کی رسی کو پکڑ کر لے جانا چاہے تو اونٹ اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار رہتا ہے اور تیار ہو جاتا تھا۔ تو اس کے یہ بہت ہی خوبی کی بات ہے کہ ہر ایک جانور ہر ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اونٹ میں یہ خوبی اللہ نے اس میں ایک سمجھداری، فرما برداری عطا کر دیا تھا کہ جس کی بنیاد پر میں یہ اپنے مالک کو خوب پہچانتا ہے اور مالک کے گھر والوں کو بھی پہچانتا ہے، اس کے حالات کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ اونٹ اور اس جانور میں یہ خاص خوبی ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ رات میں بہت ہی آواز کر رہا ہے، 2-3 دنوں سے بہت آواز کرتا ہے، ڈرونی آواز نکالتا ہے، ہم سب لوگ ڈر جاتے ہیں، گھر والے لوگ ڈر جاتے ہیں، اللہ کے رسول پتہ نہیں کوئی بیماری سے اور کوئی عوارض اس کے ساتھ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات اور اس طرح کی کیفیت اس کے سامنے ہو گئی، ہم لوگوں کے لیے بڑی پریشانی یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی جس اونٹ کی تم شکایت میرے سامنے کر رہے ہو اس اونٹ کو بھی لے کر کے آؤ، ہم اس سے بھی پوچھیں گے آخر معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے بھی گفتگو فرماتے تھے، جانوروں کی بھی بات سمجھتے تھے، لہذا مالک کو اللہ کے رسول نے حکم دیا جا اونٹ کو لے کر کے آؤ، دونوں کی باتیں سنیں گے، پھر معاملات اور حالات سامنے آئیں گے۔ صحابی گئے، رسی
اس سے کھولے اور نکال کر کے لے کر کے آنے کی کوشش کرنے لگے۔ اونٹ جھٹکا دیا اور اس کے ہاتھ سے رسی کو ہٹا دیا اور زبان حال سے گویا کہ یوں کہا، چھوڑ، میں بہت ہی خوش نصیب ہوں کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا ہے اپنی بابرکت مجلس میں۔ اللہ اکبر۔ اونٹ آیا، جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے صحابہ سے فرمائے کہ اس کو آنے کے لیے بیچ میں راستہ دے دو۔ صحابہ ہٹ گئے، دو طرف ہو گئے، بیچ میں راستہ ملا۔ پیارے آقا کے سامنے آ کر کے اونٹ بیٹھا، بیٹھ کر کے سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب لیے۔ اس جواب کو سن کر کے صحابہ بھی جواب دیے اور جواب کی آواز پورے صحابہ کی مجلس میں گونجی۔ اس سے پتہ چلا اونٹ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا تھا، اسی لیے تو سلام کیا آتے ہی ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بھائی تیرے مالک نے تیرے بارے میں میرے سامنے کچھ شکایتیں کی ہے؟ کیوں آواز لگاتے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تجھے کھانا نہیں، پانی نہیں، تمہارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح سے ان کے ساتھ اور ان کے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ تم کر رہے ہو؟ اونٹ نے جواب دیا، رسول اللہ نہیں، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرا مالک بہت مجھے خیال رکھتا ہے، کھانا پانی سب کچھ اپنے گھر ہی میں مجھے جگہ بھی دیا ہے، پورا خیال رکھتا ہے، میرا مالک بہت اچھا ہے یا رسول اللہ۔ پھر آواز کیوں لگاتے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اونٹ نے جواب دیا، یا رسول اللہ 3 دن سے عشاء کی نماز اس کے گھر والے نہیں پڑھ پا رہے، میرا مالک بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز ان کی قضا چھوٹ جا رہی یا رسول اللہ۔ میں انتظار کرتا ہوں رات میں آخری وقت تک کے، جو عشاء کا آخری وقت ہے وہاں تک کے انتظار کرتا ہوں، لیکن جب کوئی نہیں اٹھتے ہیں اور کوئی نہیں پڑھتے ہیں تو میں ایک آواز ڈرونی کی کیفیت میں نکال دیتا ہوں، شاید کہ جگ جائے اور یہ بیدار ہو جائیں اور اٹھ کر کے عشاء کی نماز ادا کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ اگر ہم سے پوچھے گا کہ تم اپنے مالک کا کھاتا تھا، وہ نماز پڑھے بغیر سو جا رہا تھا، تم نے کیا حق ادا کیا؟ اس لیے رسول اللہ میں نے یہ عمل اور اس طرح کی آواز میں لگا دیتا ہوں تاکہ میرے مالک اور مالک کے گھر کے لوگ، اللہ کے رسول اٹھ کر کے نماز پڑھ لے۔ میرے بھائیو بزرگوں، کل کے اونٹ میں بھی اتنا شعور تھا، اپنے مالک کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا۔ آج تو مالک بھی برابر ہے اور نوکر بھی برابر ہے، آقا بھی اسی فہرست میں ہے، غلام بھی اسی فہرست میں ہے، ماں باپ سب ایک فہرست میں ہے، سب بے نمازی کی کیفیت ہے، کسی کو احساس تک کہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ الغرض بات یہ ہے کہ اونٹ اپنے مالک کے ہر نفع نقصان کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، یہ اس میں خاص خصوصیت ہے اور اللہ نے اس میں ایک صفت پیدا کر دی ہے، اس لیے اونٹ کی مثال اللہ نے دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں اونٹ میں اللہ رب العالمین نے خاص چیز اور عادت بنا دی ہے کہ یہ 8 دن تک کا پانی ایک مرتبہ اپنے پیٹ میں جمع کر لیتا ہے۔ کیوں؟ عرب میں پانی کی بڑی قلت، دقت، دشواری، اگر سفر میں جانا ہو تو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اونٹ کو پیاس لگے تو کہاں پی سکتا ہے، سفر کرنا ہے، بوجھ لانا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس جانور میں یہ خاص کیفیت رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر میں پیٹ میں ایک ایسی ٹنکی بنا دیا ہے، پانی رکھنے کے ایک ایسی جگہ بنا دیا ہے، یہ تقریباً 7-8 دن کا پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے۔ بعض محققین لکھتے ہیں کہ اگر مالک یعنی اونٹ کے مالک کو اگر سفر میں کسی طرح خدا نخواستہ اگر پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اسی سے وہ پانی بھی حاصل کر لیتا تھا۔ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ اپنے بندوں کا کتنا خیال کر کے اس کے لیے سواریوں کو مہیا کیا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے میری تسبیح، میری تقدیس، میری بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے ہم نے تیرے لیے ایسی نعمتیں پیدا کی ہے، تم کو کہیں یونیورسٹی میں، کہیں بڑے تعلیم یافتہ جگہوں میں جا کر کے میری شان، میری قدرت کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو چیز تم سب استعمال کرتے ہو، جس چیز کو تم روزمرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس جانور پر ذرا غور کر لو، میری قدرت تیرے سامنے کھل کھل کر کے پتے پتے ورق ورق کی طرح سامنے آ جائیں گے، اور تم کو سمجھنا پڑے گا کہ ہاں اس کا بنانے والا اور ہم کو پیدا کرنے والا وہ مالک بہت بڑی طاقت اور قوت اور قدرت رکھنے والا ہے۔
बात फरमाते हैं کہ یہ جانور بہت لمبا ہوتا ہے لیکن اس کو اگر مالک کو بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے اس پر تو اس کے لیے سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بلکہ اللہ نے اس کے پاؤں میں اس قدر اسپرنگ کی کیفیت رکھ دیا ہے کہ وہ مڑتے 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 وہ اپنے مالک کے حالات کو دیکھ کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسی طرح سے اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی خوبی اس کے اندر بتاتے ہیں کہ اپنے کھانے اور پینے چارے کے لیے اپنے مالک کو پریشان نہیں کرتا ہے بلکہ درخت کو خود وہ پسند کرتا ہے اور اونچی شاخوں سے پتے کو خود اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے اور کسی طرح سے اپنے مالک کو اس کو کسی طرح سے دقت اور دشواریوں میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ خاص اس کی کیفیت اور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ رات میں بڑی آسانی کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے میں اپنے فرما برداری کا ایک اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ایک جانور میں، یہ ساری چیزیں ہیں ایک جانور کی خاصیت اور خصوصیت جو اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے ایک مثال دی، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے اہل عرب، اے لوگو دیکھو ذرا، تم اپنے جانور پر غور کرو، اپنے جانور کو دیکھو، دیکھو کس طرح سے ہم نے تیری ضرورتوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے کئی آیتوں میں اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، پھر اس کو دیکھو اور پھر پہچانو۔ تقریباً 5 آیتوں میں اللہ نے ایسی مثالیں دی ہے اور اس کے بعد میں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم کیا ہے فذکر، یہ ساری چیزوں پر ایک بہت ہی تفصیل ہے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کو ذکر کریں گے۔ بس یہی کہنا میرے بھائی بزرگوں، جنتیوں کی بھی فہرست ہے، جہنمیوں کی بھی فہرست ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کر لیجئے، چاہے وہ جنت کے اعمال ہو یا جہنم کے اعمال ہو، اپنے آپ کو ہم کو اور آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے خوب غور سے اس سورت پاک کو سمجھیے، پڑھیے اور پڑھ کر کے اپنا نام جنتیوں میں لکھا لیجئے یا جہنمیوں میں لکھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس فہرست کو مکمل کر دیا ہے اس سورت پاک میں۔ انشاءاللہ اگلی چند آیتوں پر اگلی مجلس میں ذکر کروں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔